بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ آئزیک بیل کی سب سے بڑی مجبوری تھی کہ اپنی زندگی اور آزادی کو بچانے کے لیے وہ سبز فائل کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ جینی نے آئزیک بیل کی وہ خفیہ فائل میرے حوالے کر کے اتنا بڑا کام کیا تھا کہ اس کا احسان اتارنا ناممکن تھا۔ وہ ایسی لاابالی اور آزاد منش لڑکی تھی کہ اس نے مجھے ڈینی ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر کی خلوت میں مدہوش سپردگی کی آڑ میں میری ہر وہ حرکت نوٹ کی تھی جس کی تصدیق ویرا کی سنائی ہوئی رازدارانہ کہانیوں سے ہوتی تھی۔ کسی کی اصلیت کا سراغ لگانے کا وہ انوکھا طریقہ جینی جیسی کوئی لڑکی ہی سوچ سکتی تھی۔ وقت کافی گزر چکا تھا، مجھے بھوک ستانے لگی تھی۔ ویرا کمرے سے تنک کر نکلی تھی اور پتہ نہیں شہر میں کہاں ماری ماری پھر رہی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر جینی کا نمبر گھما ڈالا۔ پہلی گھنٹی بجتے ہی اس کی شیریں آواز میرے کان میں آئی تو میں حیران رہ گیا۔ ہائیں، تم رات کے 1:30 بجے بھی جاگ رہی ہو؟ تو کیا ہوا؟ اس کی اٹھلائی ہوئی آواز آئی۔ کیا تم سو رہے ہو؟ جاگ رہا ہوں، مگر میں بہت ضروری کام کر رہا تھا، ابھی فارغ ہوا ہوں۔ میرے سو جانے کی توقع کر رہے تھے تو اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ میں لاجواب ہو گیا۔ بس ایسے ہی تمہارا خیال آ گیا تھا، میں نے کہا۔ روزی کی آڑ لے کر میں نے تمہارے لیے ہی پیغام چھوڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ موقع نکال کر تم مجھے ضرور فون کرو گے۔ میں اسی انتظار میں جاگ رہی تھی۔ تمہارے پیغام کا جواب روزی دے گی، یہ کال میں نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ روزی مدہوش ہو کر گہری نیند سو گئی ہے یا تمہیں جلانے کے لیے کہیں باہر گئی ہوئی ہے؟ اس نے بے باکی سے سوال کیا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں اس کے سامنے تم کو فون کرنے سے ڈرتا ہوں؟ ریسیور میں اس کی ہلکی سی مترنم ہنسی گونجی۔ میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ وہ جس پر قبضہ کرتی ہے اس پر کسی اور لڑکی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے نہایت مجبوری اور بے بسی کے عالم میں تمہیں میرے گھر بھیجا ہوگا۔ وہ اتنی تنگ دل نہیں ہے۔ میں نے بلا وجہ جھوٹ بولا۔ تم سہیلی ہو کر اسے آج تک سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ فراخ دل ہے تو اسی وقت آ کر دکھاؤ۔ جینی نے جھٹ چیلنج کر دیا۔ اس علاقے میں الو بول رہے ہوں گے، ساری سواریاں براڈ وے اور ٹائمز اسکوائر میں سمٹی ہوئی ہوں گی۔ میں صبح تک سواری کے انتظار میں نہیں سوکھ سکتا۔ تم ہوٹل سے نکلو، میں 15 منٹ میں خود تمہیں لینے آ جاتی ہوں۔ اس کے پاس میرے ہر بہانے کا جواب موجود تھا۔ میں چند ثانیوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ویرا مجھے چڑھانے کے لیے اس وقت تک ہوٹل سے غائب تھی تو مجھے بھی نکل بھاگنے کا پورا حق حاصل تھا۔ کوئنز کے علاقے سے دوڑ لگا کر میرے لیے وہ ہوٹل تک آنے پر آمادہ تھی۔ یہ ایسی دعوت نہیں تھی جسے آسانی سے ٹھکرا دیا جاتا۔ میں نے جینی کی تجویز پر آمادگی ظاہر کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میں زیر لب بڑبڑا کر رہ گیا۔ نہیں جینی، اس وقت دیر ہو گئی ہے، پھر کسی وقت مل بیٹھنے کا پروگرام بنائیں گے۔ میں نے سرگوشیانہ آواز میں یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ویرا کو میری اور جینی کی گفتگو کی بھنک بھی مل گئی تو وہ اندر آ کر ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ویرا اندر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار کے گہرے ڈورے تیر رہے تھے اور سانسوں سے الکوہل کے تیز بھپکے آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا پیکٹ میرے حوالے کیا، پرس صوفے پر اتارا اور جوتوں سمیت بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری طرف سے اچانک گفتگو ختم کر دیے جانے کے نتیجے میں وہ جینی کی کال ہی ہو سکتی تھی۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی ویرا نے ریسیور اٹھا لیا۔ میں انجان بن کر رائٹنگ ٹیبل پر ویرا کا لایا ہوا پیزا کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے کان ویرا کے مکالموں پر لگے ہوئے تھے۔ ویرا کہا لگا کر فون پر جواب دے رہی تھی۔ ہاں جینی ڈارلنگ، میں مزے میں ہوں اور بس ابھی کمرے میں داخل ہوئی ہوں۔ تمہارا پیغام دیکھتی تو ضرور تم کو فون کرتی۔ وہ جواب سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ جینی نے میری کال کا حوالہ دیے بغیر ویرا سے نئے سرے سے بات شروع کی تھی۔ ویرا ترنگ میں تھی، دیر تک ہنس کر فون پر باتیں کرتی رہی۔ میں نے اپنا اطمینان ہو جانے کے بعد ان دونوں کی گفتگو سے دھیان ہٹا لیا۔ سخت بھوک کے عالم میں ویرا کا لایا ہوا گرم پیزا بہت لذیذ معلوم ہو رہا تھا۔ نشے کی جونک میں ہونے کے باوجود اسے یہ یاد رہا تھا کہ میں کمرے میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ خالی ہاتھ واپس آ کر کوئی عذر پیش کر دیتی تو میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ جینی سے کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد ویرا کا خمار قدرے ہلکا ہوا تو فون بند کر کے اس نے بستر چھوڑ دیا اور مخمور نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہر کی تفریح گاہوں میں کون تمہارا ساتھ دے رہا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور پوچھو گے۔ میں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی تاکہ قسم کھا کر تم کو یقین دلا سکوں کہ شہر میں اکیلی گھوم رہی تھی۔ وہ ایک تلخ ہنسی کے ساتھ بولی۔ میں نے تو اس شخص کو بھی اپنے ساتھ نہیں رہنے دیا جو ہوٹل سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں ٹیکسی چھوڑ کر میں نے اسے جل دیا اور سب وے سے مڈ ٹاؤن لوٹ آئی۔ تم کہتی ہو تو مانے لیتا ہوں، لیکن اتنی رات گئے پر ہجوم تفریح گاہوں میں اکیلی گھومتی ہوئی لڑکیاں کھلے میدان میں کٹی ہوئی پتنگ
ٹانگ کی طرح ہوتی ہیں جنہیں لوٹنے کے لیے آوارہ گردوں کے غول منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری حالت ویسے بھی خاصی ابتر نظر آ رہی ہے۔ یہ میں مانتی ہوں کہ آج میں نے ذرا زیادہ پی لی ہے، میں باہر سے پی کر آئی ہوں۔ جینی بستر میں لیٹی پی رہی ہے، اس کے دماغ میں تمہارا ہی بھوت سوار ہے۔ مجھ سے بار بار تمہارے بارے میں بھی پوچھے جا رہی تھی، میں نے کہہ دیا کہ تم بے خبر سو رہے ہو، تمہیں اس سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتی کہ میں اسے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ میں نے قدرے ناراضی سے کہا، وہ تمہاری نہیں میری دوست ہے، میں اسے تم سے زیادہ جانتی ہوں، وہ تم سے بات کرنے پر اڑ جاتی تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری آواز سن کر وہ بہکنا شروع کر دیتی۔ وہ باتھ روم کی طرف جاتے جاتے مڑی اور چونک کر بولی، تم نے اول خان کو فون کیا تھا؟ کیوں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے گھور کر پوچھا۔ وہ فضا میں 3 انگلیاں اٹھا کر بولی، اس کے 3 اسباب ہو سکتے تھے۔ اس وقت کراچی میں دن ہوتا، تم اسے پرنسٹن کے واقعات بتا سکتے تھے اور ساتھ ہی سبز فائل کے کاغذوں کے بارے میں اس کی رائے پوچھ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ تحریر ڈی کوڈ کرا لی ہو۔ تیسری وجہ بالکل احمقانہ ہے، یہاں سے بھیجا ہوا لفافہ ابھی راستے میں ہی ہوگا، پھر یہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر رک گئی۔ ایسے اہم کاغذ اسے فیکس کے ذریعے بھیجنے چاہیے تھے، ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ اس وقت تم نے کمرہ چھوڑ کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ ذکر آ جانے پر میں اسے اپنی بے انداز خوشی میں شریک کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے وہ 5 کاغذ پڑھ لیے ہیں، کپڑے تبدیل کر لو، ان کا متن پڑھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ ویرا نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں چوم کر بوسا میری طرف اچھالا اور زندہ باد کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نشے کی حالت میں بھی اس نے ایک کارآمد نقطے کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت تک میرے پاس اول خان کا فیکس نمبر نہیں تھا۔ میں نے اگلی صبح اس سے فیکس نمبر لے کر اصل کاغذ اسے فیکس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نامانوس تحریر کے بارے میں اس کی رائے جاننے کے بعد میں اپنی تحریر اسے بھیج سکتا تھا۔ ویرا بظاہر لباس بدلنے کے ارادے سے باتھ روم میں گئی، لیکن چند منٹ بعد وہ اندر برآمد ہوئی تو اس کے سر کے بال گیلے تھے اور شب خوابی کا لباس جسم سے جا بجا چپکا ہوا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں نے اس پر نظر پڑنے پر گرایا، کیا اب تمہیں یہ باریک لباس پہننے کا کرینہ بھی یاد نہیں رہا ہے؟ سوری ڈارلنگ، وہ گردن جھٹک کر مسکرائی۔ نشہ بگانے کے لیے میں نے ہلکا سا غسل کر ڈالا جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی۔ جب ہم ایک ساتھ رہتے اور سوتے ہیں تو میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح نہیں چڑھنا چاہیے۔ میں تمہارے لیے اتنی اجنبی تو نہیں ہوں، نہا لینے کے باوجود تمہارا نشہ نہیں اترا۔ آئینہ دیکھو گی تو تمہیں خود شرم آ جائے گی۔ لعنت بھیجو آئینے پر۔ وہ اپنے سر پر تولیہ لپیٹتے ہوئے بستر پر آ گئی۔ یہ بتاؤ کہ ان کاغذوں میں تم نے کیا پڑھا ہے؟ تمہاری مہارت ثابت ہو گئی تو آج رات اس کامیابی کا جشن منایا جائے گا۔ بیرا نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا، لیکن امریکہ میں بس وہی تھی جس کے ساتھ میں اپنی کوئی خوشی منا سکتا تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر بریف کیس کھولا اور اپنے لکھے ہوئے 8 کاغذ اس کے سامنے ڈال دیے۔ بیرا نے بے تابی سے وہ پلندہ اٹھایا۔ ابتدائی سطریں پڑھتے ہوئے بیرا کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کی علامات ابھر آئیں۔ چند ثانیوں بعد اس نے پڑھنے کا سلسلہ ترک کر کے کہا، ان کاغذوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم نے اپنے ذہن کا سارا ابال کاغذ پر منتقل کر کے رکھ دیا ہو۔ یہ میرے ذہن کا ابال نہیں، ان کاغذوں کی لفظ بے لفظ تحریر ہے۔ میں نے بریف کیس سے سبز فائل نکال کر اس کے سامنے ڈال دی۔ چاہو تو تم دونوں کو ملا سکتی ہو۔ بیرا نے فائل کھول کر پہلا صفحہ دیکھا اور پھر منہ بگاڑ کر مجھ سے بولی، کیا تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ دونوں میں سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تم نے کس فارمولے یا طریقے سے یہ مطلب اخذ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں، ایک دل خراش حقیقت ہے۔ ان کاغذوں پر سر کھپاتی رہو، کچھ سمجھ میں آ جائے تو مجھے اٹھا لینا۔ یہ کہہ کر میں بڑے صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس وقت ویرا کے تیور خطرناک اور جارحانہ نظر آ رہے تھے، ایسے میں اس کی دسترس میں رہتے ہوئے سونے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ ویرا نے مجھے نظر انداز کر کے اپنی ساری توجہ فائل پر اور میرے لکھے ہوئے پہلے صفحے پر مرکوز کر دی۔ جواب میں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ کافی دیر تک ویرا ان کاغذوں کے مطالعے میں کھوئی رہی۔ مجھے حیرت تھی کہ دونوں تحریریں سامنے ہونے کے باوجود وہ ان کے تعلق کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کی طرف سے عدم مداخلت کا وقفہ بڑھنے پر میرے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی، لیکن وہ غنودگی نیند میں ڈلنے سے پہلے مجھے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولنی پڑ گئیں، کیونکہ میرے نتنوں پر ایک مانوس سی حیوانی مہکار حملہ آور ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے ویرا نظر آئی جو بستر سے اتر کر دبے پاؤں قالین پر صوفے سے لگ کر آ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اچھل کر صوفہ چھوڑ دیا۔ میں مان گئی تم واقعی جینیس ہو، ویرا نے تعریفی لہجے میں اعتراف کیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس تحریر کو کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ ایک خطرناک دستاویز ہے۔ اسحاق گھنٹی اس کے لیے بلبلانے میں حق بجانب ہے۔ جینی نے اسے زندگی کے پروانے سے محروم کر دیا ہے۔ اس ظالمانہ دستاویز نے مجھے ششدر کر دیا ہے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وائٹ ہاؤس کی سطح پر عالمی جرائم کی یوں کھل کر سرپرستی کی جا رہی ہوگی۔ اب رات بھر ان نکات پر غور کرتی رہو،
تفصیلی باتیں صبح ہوں گی، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ صرف ایک شرط پر تم مسحری پر لیٹو گے؟ ویرا بولی۔ اگر تم تنگ نہ کرو تو میں مسحری پر زیادہ آرام سے سو سکوں گا۔ منظور ہے؟ یہ کہہ کر وہ مسکرائی تو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مجھے عیاری دکھا رہی ہے۔ میں ایک کمرے میں رہ کر اس سے بہت زیادہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے مسحری پر دراز ہونے کے بعد وہ بھی وہیں آ گئی۔ سرہانے لٹکتی ہوئی ڈوری کھینچ کر کمرے کو تاریک کرتے ہی وہ کروٹ لے کر بولی، چاہو تو میں تمہارا سر سہلا دوں، تمہیں آرام سے نیند آ جائے گی۔ معصومانہ انداز میں کی گئی اس پیشکش کو میں رد نہ کر سکا۔ اس کی گداز مخروطی انگلیاں میرے بالوں کی جڑوں میں کھیلنے لگی۔ ہماری اگلی صبح کا آغاز کافی تاخیر سے ہوا۔ میری نیند ٹیلی فون کی گھنٹی کے شور سے ٹوٹی جو مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف بلیک ڈیڈ کا کوئی حواری تھا۔ لمحہ بھر ہولڈ کرو، چارلی بات کرے گا، اس نے کہا، اور واقعی دوسرے لمحے بلیک ڈیڈ لائن پر موجود تھا۔ پرنسٹن سے ایک سرکاری آدمی کل سے غائب ہے۔ لائن پر آتے ہی بلیک ڈیڈ نے کسی تمہید کے بغیر اپنی بات شروع کی تھی، مگر میں نے اس کی بات درمیان سے ہی اچک لی۔ میں تمہاری الجھن سمجھ رہا ہوں، فون پر میں جواب نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں ذہنی تیاری کے لیے وقت دے رہا ہوں۔ آج 3 بجے تم دونوں کو 46ویں اسٹریٹ پر ڈریم لینڈ میں پہنچنا ہے، وہاں تفصیلی بات ہوگی۔ روزی نے وہ کلب دیکھا ہوا ہے۔ میرے بولنے سے پہلے فون بند ہو گیا۔ اپنی بات پوری کرنا اور دوسرے کی کچھ نہ سننا شاید بلیک ڈیڈ کے آمرانہ مزاج کا ایک حصہ تھا۔ کون تھا؟ ویرا نے آنکھیں کھولتے ہوئے کسل مندانہ لہجے میں سوال کیا۔ چارلی، اس نے 3 بجے ڈریم لینڈ میں بلایا ہے۔ وہ ولسن کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا، میں نے منہ بنا کر اسے بتایا۔ ویرا نے فوراً ہی بستر چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر اخبارات میں آ گئی ہے۔ اس وقت 11 بج چکے تھے۔ ہوٹل میں باقاعدہ ناشتے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میرے منہ ہاتھ دھونے کے بعد ویرا باتھ روم میں گئی تو میں نے روم سروس والوں کو کافی کے ساتھ کچھ لوازم کا آرڈر دے دیا۔ ویرا اپنے ساتھ اخبار بھی لے گئی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا کر آئزک بیل کا نمبر ملا لیا۔ اس کے دفتر میں فون مسلسل بجتا رہا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ شاید سبد فال غائب ہونے کے بعد اس نے اپنے دفتر میں ہر ایک کے داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ میں نے نوٹ پیڈ پر لکھا ہوا ڈیوڈ اسٹارز کا نمبر ملایا تو وہاں ایک لڑکی نے کال ریسیو کی۔ میں نے جو ہی اس سے آئزک بیل کے بارے میں دریافت کیا، CSD سے بدر کی ہلکی سی آواز کے ساتھ لائن کٹ گئی۔ شاید اس لڑکی نے اپنے باس کے لیے آنے والی کال کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تھی اور CSD حرکت میں آ گئی۔ قدرے توقف کے بعد میں نے دوبارہ نمبر ملایا تو وہی آواز سنائی دی، کال ریکارڈ کرنے کی کوشش کرو گی تو میرا فون بند ہو جائے گا۔ میں نے لڑکی کو آگاہ کیا، شاید آئزک اس وقت دفتر میں موجود نہیں ہے، اس لیے تم اس کے لیے آنے والی کال ریکارڈ کر رہی ہو۔ یس سر، لڑکی نے مشینی لہجے میں اقرار کیا۔ وہ جہاں بھی ہے اسے تلاش کر کے پیغام دو کہ میں 12 بجے اسے فون کروں گا۔ سر تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے معروب لہجے میں پوچھا۔ پیغام سے وہ خود میرا نام سمجھ جائے گا۔ میں نے سرد موہری سے جواب دے کر فون بند کر دیا۔ ویرا اخبار کی بیشتر خبریں سونگ کر خاصی دیر بعد باتھ روم سے برآمد ہوئی تو ناشتہ تیار تھا۔ ولسن کے بارے میں اخبارات میں صرف ایک ہی خبر آئی ہے کہ پرنسٹن میں اپنے فرائض کے انجام دہی کے بعد وہ واپسی میں کہیں لاپتہ ہو گیا۔ اس نے میرے سامنے کرسی سنبھالنے کے بعد اپنے مطالعے کا نچوڑ پیش کیا۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دماغ سے رات کا خمار ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ تم بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا۔ رات کی باتیں رات ہی کو اچھی لگتی ہیں، اس وقت انہیں دوہرا کر تم کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے لیے الگ کمرہ لے لوں تاکہ ہم دونوں کو اپنا وقت اپنی مرضی سے گزارنے کی آزادی مل سکے۔ یہاں تم ہر وقت میرے اوپر مسلط رہنے کی کوشش کرتی ہو۔ اتنے سادہ لو بننے کی کوشش مت کرو۔ جہاں تمہاری رضامندی شامل ہوتی ہے وہاں مجھے ڈیل دے کر بعد میں احسان جتاتے ہو۔ مردی نہ ہو تو میری ایک نہیں چلنے دیتے۔ وہ لڑنے والے انداز میں بولی۔ یہ نہ سمجھنا کہ الگ کمرہ لے کر تمہیں مان مانی کرنے کی چھوٹ مل جائے گی۔ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارا جینا دوبر کر دوں گی۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے میں مصروف رہا۔ ویرا کو سلگانے اور ضرورت سے زیادہ بے لگام ہونے سے روکنے کے لیے کبھی کبھی ایسی دھمکیاں ناگزیر ہو جاتی تھی۔ تم نے ابھی تک ارشاد نہیں فرمایا کہ ولسن کے بارے میں اخبار نے کون سی اچھوتی بات پیش کی ہے۔ میری طویل ہوتی ہوئی خاموشی سے اکتا کر اس نے چڑچڑے انداز میں کہا، میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ خبر میں فرائض کی انجام دہی کے بعد واپسی میں اس کی گمشدگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا اتنی سی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتی؟ جب وہ پرنسٹن میں دیکھا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ واپسی ہی میں غائب ہوا ہوگا۔ ویرا نے میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش کی۔ جاتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو وہ پرنسٹن پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ رات کو CIA کی ایک ٹیم وہاں گئی تھی۔ میں نے وضاحت کرنی چاہی لیکن اس نے میری بات اڑا دی۔ یہ CIA کا نہیں FBI کا کیس ہے۔ ضروری نہیں کہ تمہیں عالم خواب میں ملنے والی ہر خبر ہمیشہ درست ثابت ہو۔ باڑ میں جاؤ۔ اس کی غیر ضروری بحث و تمیز سے میں جلا گیا۔ اس وقت تمہاری عقل پر پتھر
پڑے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اچھا اب میں خاموش رہوں گی، وہ خوشامدانہ لہجے میں بولی، لیکن تم ایک ہی سانس میں پوری بات بتا جاؤ تاکہ مجھے بولنے کا موقع نہ مل سکے۔ CIA والوں کے ساتھ بدری بھی وہاں گیا ہوگا، رات کو اس سے میری بات ہوئی تھی، اگر خبر وہی ہے جو تم نے بتائی یا تو پرنسٹن کے گودام کے معائنے کے بعد انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ولسن نے غائب ہونے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ ہاں، وہ منہ پھاڑ کر بولی، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ اطمینان ہو جانے کے بعد اب وہ پردوں کے ساتھ دوبارہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ بس یہی ایک اچھی بات ہے۔ اخبار میں جو بات نہیں چھپی وہ یہ ہے کہ اب انہیں سرگرمی سے مس روتھ بیل کی تلاش ہوگی، جس نے 6 ہفتوں کی پیشگی کرایہ دے کر برابر والی دکان حاصل کی تھی اور اب غائب ہو گئی ہے۔ CIA والے بال کی کھال نکالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ دونوں چھتوں کے سوراخ بھی ان کی توجہ کا مرکز ضرور بنے ہوں گے۔ بنا کریں، میں نے تمہارا کھڑا ہوا ریک شگاف کے نیچے سے ہٹا لیا تھا، خالی کین اور ڈبے بھی وہاں سے اٹھا کر باہر ڈسٹ بن میں ڈال دیے تھے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے اپنا کام پوری تندہی سے کیا تھا، مگر مجھ سے ایک چوک ہو گئی تھی۔ میں نے گودام کی چھت پر پڑی ہوئی چادر کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کہیں ٹھکانے لگانے کے بجائے چھت پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ ان کو دیکھ کر تفتیشی حکام شبہ کر سکتے تھے کہ ولسن کی واپسی کے بعد یا اس سے پہلے کسی نے گودام میں داخل ہو کر کوئی کارروائی کی تھی۔ کیا بات ہے، تم اچانک کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے ہو؟ ویرا نے خاموش پا کر مجھے ٹوکا۔ میں نے اسے اپنی فکر مندی کے نئے سبب سے آگاہ کر دیا۔ میں اسی لیے تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہوں کہ تمہارے بگاڑے ہوئے کام سنوار سکوں، اس نے فخر سے کہا۔ چھت پر وہ ڈھیر دیکھتے ہی مجھے تمہاری حماقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے وہ سارے ٹکڑے سمیٹ کر نالے میں ڈال دیے تھے، وہاں مجھے کوئی نالا نظر نہیں آیا۔ جب تم نے ڈبے وغیرہ ڈسٹ بن میں ڈالے تھے تو چادر کے ٹکڑوں کے لیے نالے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ چادر کے ٹکڑے زیادہ اہم تھے اور پھر نالا بھی قریب تھا۔ پرنسٹن کے اس علاقے میں تم کچھ وقت گزارتے تو تمہاری طبیعت خوش ہو جاتی۔ وہاں گندگی سے لے کر عام چوری تک سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا پاکستان میں ہوتا ہے۔ تم پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا جذباتی ہوں، ایسی باتیں میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہیں۔ مذاق نہیں اڑا رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ تمہارے زیادہ تر ہم وطن امریکہ کے بڑے بڑے شہر، عمارتیں اور تفریحی مراکز دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اپنے ملک لوٹتے ہیں تو وہ ہر وقت امریکہ کے ہی گن گاتے رہتے ہیں، جیسے پورا امریکہ مین ہیٹن جیسا ہو۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ بعض دور افتادہ علاقوں میں معیار اتنا بلند نہیں ہے۔ اس کی وہ بات سن کر مجھے پرنسٹن کے مضافات کے وہ بیڑیے یاد آ گئے جو ولسن کے خون کی بو پر اپنی سرسبز کمی گاہوں سے نکل آئے تھے۔ شاید بیڑیوں کی مردم آزادی کے خوف سے ہی اس علاقے کی آبادی کنویں کو خیر باد کہہ کر کسی اور سمت میں منتقل ہو گئی تھی۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں مشینی زراعت کے رواج پا جانے کے باوجود زرعی مزدوروں کی ضرورت یکسر ختم نہیں ہوئی تھی، اور یہ ضرورتیں شاید خانہ بدوش قسم کے بوریا نشین مزدور ہی پوری کرتے تھے۔ ولسن کے بارے میں چھپنے والی خبر پر ویرا کے ساتھ تبادلہ خیال اس لحاظ سے مفید ثابت ہوا تھا کہ وہاں کی پوری صورتحال میرے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی۔ تفتیشی افسروں نے پرنسٹن میں کچھ کیا تھا، اس کے بارے میں صحیح رپورٹ رات کو بدری سے ہی مل سکتی تھی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر پوچھا۔ 3 بجے ڈریم لینڈ جانے تک میں بالکل فارغ ہوں، ویرا نے بے پرواہی سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے ہمیں دن دہاڑے وہاں کیوں بلایا ہے۔ شاید وہ بھول چکا ہے کہ تم رات کی شہزادی ہو، ورنہ کل رات ہی کو ملاقات ہو جاتی۔ دن کو ان تفریح گاہوں میں الو بولتے ہیں اور وہاں پھٹکار برستی ہے۔ روشنیاں جلنے کے بعد وہاں کی زندگی جوبن پر آتی ہے اور رات بھر ہنگامے جاری رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے ٹھکانوں پر رات کے اندھیروں میں کاروبار ہوتا ہے، دن کی روشنی میں بدماشوں کا لین دین اور جمگٹا ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں پروگرام دکھانے کے لیے نہیں، ضروری گفتگو کے لیے بلایا ہے۔ اس کے لیے دن کا وقت موزوں ہے۔ میرا ان مذاکرات سے الگ رہنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ بڑبڑائی۔ اس نے کوئی اوندھی سیدھی بات کی تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری ساری افہام و تفہیم دری کی دری رہ جائے گی۔ مجبوری ہے، اس نے ہم دونوں کو بلایا ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اس سے اپنے باپ کے زمانے میں ڈیل کرتی رہی ہو، وہ مراتب کا خیال رکھنے والا پرانی سوچ کا آدمی ہے۔ جمی لائٹ کی وجہ سے تمہاری ہر جاؤ بے جا بات پر سر جھکا دیتا ہوگا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب جمی لائٹ زندہ نہیں ہے۔ یہی غنیمت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ خیر سگالی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اپنے تلوے چاٹنے والے کی خوشنودی کا خیال رکھنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے، پھر بھی میں اپنی سی پوری کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے وہاں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ بس یہ یاد رکھنا کہ 3 بجے کی یہ ملاقات خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تم نے اپنی زبان اور سوچ پر قابو رکھا تو وہاں کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ خطرہ میری طرف سے نہیں، اسحاق گینٹی اور رینگس والوں کی طرف سے ہے۔ انہیں ڈریم لینڈ
اینڈ میں ہم تینوں کے اجتماع کی بھنک بھی مل گئی تو وہ پورے علاقے کو گھیر کر کھنڈر کر دیں گے۔ یہ تمہاری منفی سوچ ہے۔ سبز فائل کے چکر میں اسحاق گھنٹی ایسی شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے کہ اس وقت اسے کچھ اور سوج ہی نہیں رہا ہوگا، اور پھر چارلی بھی بہت عیار آدمی ہے، مکمل رازداری اور حفاظتی انتظامات کی طرف سے مطمئن ہوئے بغیر اس نے یہ پروگرام طے نہیں کیا ہوگا۔ چارلی کی ہوشیاری اور اسحاق گھنٹی کی پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن رنگس کے درندے اپنی سربراہ کی اندرونی حالت سے بے خبر ہو کر اپنے حریف کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ 12 بج رہے ہیں، میں نے اسحاق گھنٹی کو فون کا وقت دیا ہوا ہے، تازہ ترین صورتحال ابھی سامنے آ جائے گی۔ اوہ، تم نے یہ بات مجھ سے پوشیدہ رکھی ہوئی تھی، اس نے شکوہ کیا۔ تم اپنے دارالمطالعہ میں اخبار بینی میں مصروف تھی، تمہیں کیسے آگاہ کرتا؟ ویرا کو جواب دے کر میں نے ڈیوڈ اسٹارز کا نمبر ملایا تو وہاں اسی لڑکی نے فون اٹھایا جس سے 2 مرتبہ میری بات ہو چکی تھی۔ آئزیک بیل کا نام سنتے ہی وہ میری آواز پہچان گئی۔ اس نے بتایا کہ میرا پیغام اسے پہنچا دیا گیا تھا، اپنے دفتر میں میری کال کا منتظر تھا۔ کریڈل دبا کر میں نے رنگس کے دفتر میں آئزیک بیل کا نمبر ملایا تو اس کی آواز سے تکان اور پرزمردگی متراشا تھی۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میری آواز سنتے ہی اس نے پورے امید لہجے میں سوال کیا۔ میں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ہے، سبز فائل کی پوری تحریر پڑھ لی ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ویرا نے میرے شانے پر جھک کر آئزیک بیل کی آواز سننے کی اضطراری کوشش شروع کر دی۔ وہ میرے اوپر چڑھی چلی آ رہی تھی۔ میں نے سرک کر اس کے لیے گنجائش پیدا کی اور اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ٹک کر کان ریسیور سے لگا دیا۔ نہیں، تم جھوٹے ہو۔ دوسری طرف سے آئزیک بیل میرا دعویٰ سن کر برس پڑا۔ تم اپنی ان مکاریوں سے میرے اعتماد کو متزلزل نہیں کر سکتے، پھر اس بات سے انکار کر دو کہ اس معاہدے کے نام کا مخفف گیپ ہے۔ میرے ان الفاظ پر آئزیک بیل یقیناً صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ چند ثانیوں بعد اس کی بھرائی ہوئی آواز ابری۔ تمہیں کہیں سے فائل کے نام کی سنگن مل گئی ہوگی۔ میرے لیے یہ بھی ناقابل یقین بات ہے، اس دستاویز پر دستخط کرنے والے 4 افراد کے سوا صرف صدر کو اس کا راز معلوم ہے، ورنہ پورے امریکہ میں کوئی اس تحریر کو نہیں پڑھ سکتا۔ حرام زادی ہیلن نے مجھے ڈبو دیا اور میں نے اسے پاگل کر کے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی۔ میں مانتا ہوں کہ اس فائل کا نام گیپ ہے، اب خدا کے لیے وہ مجھے لوٹا دو۔ بولو تم اس کے عوض کیا چاہتے ہو؟ میری زبان سے معاہدے کا نام سن کر بھی اس کا گمانڈ باقی تھا۔ سبز فائل کی رازداری کے بارے میں اس کی خوش فہمیوں کو پاش پاش کرنے کے لیے میں نے اگلا بار کر دیا۔ فائل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس وقت CIA کا سربراہ سبز فائل کی بہترین قیمت ادا کر سکتا ہے۔ C-130 والے معاملے کے غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے میں صرف یہ فائل اس کی راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ گیپ ایک فائل کا نہیں، تمہاری مادر پدر آزادیوں کے پروانے کا نام ہے۔ اگر تمہیں اب بھی میری بات کا یقین نہیں ہے تو میں ڈی کوڈ کی ہوئی پوری تحریر تمہیں فیکس کر سکتا ہوں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔